Hello everybody, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Bear My Reaction today once again. So guys, आज मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके जिसके लिए मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है अपने व्यूवर्स की तरफ से। और जिस वीडियो पे मैं आज अपना रिएक्शन देने वाली हूँ उसका टाइटल है क्या हम आज़ाद हैं बयान बाय मौलाना तारिक जमील। तो गाइज़ मौलाना तारिक जमील को लेकर मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं। मैं एक वीडियो पे पहले रिएक्शन दे चुकी हूँ ज़ुबां पे काबू रख, जो उनकी एक बयान था, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे। तो आज ये मेरा दूसरा वीडियो है मौलाना तारिक जमील का। उनकी वीडियो पे मैं आज एक बार दूसरी बार रिएक्शन देने जा रही हूँ। सो आई एम रियली क्यूरियस एंड एक्साइटेड। देखते हैं आज हम लोग को इस वीडियो से क्या नई सीख मिलती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मौलाना तारिक जमील जो है एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है और बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीच होती है, इनकी रिलीजियस स्पीच होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए मेरे चैनल को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, जवान औलाद मर रही है, आजाद है। आज शादी हुई है, कल मौत आ गई, आजादी। दुनिया की हर शय मौजूद है, खुशी कोई नहीं, तो लाओ खुशी लो। हर नेमत मौजूद है, खुशी कोई नहीं। बीमारी से लड़ सकते हैं, सर दर्द अपनी मर्जी से होता है। कोई चाहता है मैं मुस्तकिल सर दर्द का मरीज, अभी भी उसके साथ बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे सर दर्द रहे हर वक्त। कौन ये कर रहा है? तो कौन ये कहता है मैं आजाद हूँ? तुम हंसना चाहते हो, तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं। तुम रोना चाहते हो, तुम्हारी आंख साथ नहीं देती। तुम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए प्रोटेक्टर लगाते हो और तुम्हें उन उठा के जाके मिट्टी में डाल देते। तो इन दो गलत जहन से आज पूरी दुनिया में फसाद है। माल बनाओ, पैसा बनाओ, जैसे मर्जी आए, झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए, फ्रॉड के साथ आए, ड्रग्स बेच कर आए, माल बनाओ। एक आदमी ने हीरोइन बेची, कितने घर उजाड़ दिए, ये कभी खुश रह सकता है? चर्स बेच दी, अफीम, हमारे पाकिस्तान चर्फ, अफीम, जितनी नस्लें बर्बाद हो रही, इसके पीछे ये ज़हन है पैसा आना चाहिए, पैसा। पैसा कमाने के लिए हर कानून तोड़ दो, क्योंकि पैसे से काम बनता है। पैसा आ गया, अब मेरी मर्जी में जो मर्जी करो, मुझे कौन रोकने वाला है? कोई नहीं रोकेगा। फिर तुम मौत को भी रोक के दिखाओ, फिर तुम कब्र में जाने को रोक के दिखाओ, बुढ़ापे को रोक के दिखाओ, दांत हिलने शुरू हो गए, इन्हें रोक के दिखाओ, नजर कमजोर हो रही, इसे रोक के दिखाओ, सुनना कमजोर हो रहा है, रोक के दिखाओ, भूख लगनी बंद हो गई, रोक के दिखाओ, हाथ में स्टिक आ गई, इसे रोक के दिखाओ, व्हील चेयर पे आ गए, इसे रोक के दिखाओ, मौत ने झटका दिया, इसे रोक के दिखाओ। जिनके लिए कमाया था उन्होंने जाके कभी कब्र पे जाके देखा भी नहीं कि कौन है और कहाँ है, रोक के दिखाओ। आजादी कैसी? यहाँ तो आना ही कैद है। मैंने कब चाहा था मैं आऊं, और अब मैं कब चाहता हूं मैं मर जाऊं, मुझे लगी हुई हर सांस। इस एक सांस ने मुझे मौत के और करीब कर दिया है। दिन और रात तो लंबा पीरियड है, इस एक सांस ने भी मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली है। हर वक्त मेरी जिंदगी मुझसे छिन रही है। मेरा वक्त मेरे हाथों से जा रहा है, और हर वक्त टाइम का खतरनाक सफर मुझे तेजी से अफला तरौना इलल लैल वन नहार युबलियान कुल्ल जदीद व युक़र्रिबान कुल्ल बईद व यातियान बिकुल्ल मऊद। कब मेरे नबी ने फरमाया था, जब टाइम थ्योरी को जानता ही नहीं था, उस वक्त मेरा नबी आज की बात कर रहा है। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरे हबीब की ज़बान नहीं बोलती, मेरे हबीब की ज़बान पे अल्लाह बोलता है। इस जहन ने भाइयों जिंदगियां तबाह कर दी। झूठ बोलो पैसा बचेगा, बचाओ।
سچ بولنے سے پیسہ بچ رہا ہے. سچ اس لیے نہیں بول رہے کہ سچ بولنا عزت ہے، نہیں، اس سے پیسہ بچ رہا ہے. جب جھوٹ بولنے کا موقع ہے جھوٹ بولو، جب دھوکہ دینے کا موقع ہے دھوکہ دو. اب اس سے پیسہ تھوڑا ہو رہا ہے، شراب بیچو. کتنے مسلمان ہیں شراب کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے، کیسے ان کی نسلیں سکھ پائیں گی؟ روٹی کے نوالے میں کوئی چھوٹا سا روڑا آ جائے آٹے میں، وہ ڈالو تو وہ کھایا نہیں جاتا، تم تھوک دیتے ہو. تو یہ کانٹوں بھری پلیٹ کیسے اندر جائے گی؟ اسے ایک دن اپنا زہر دکھانا ہے، وہ آج نہیں، آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو. صرف یہی جہان نہیں جو نظر آ رہا ہے. یہ تو بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکہ ہے. لَعِبٌ وَلَهْوٌ کھیل تماشا وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کی ہوس، عزت کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، کھیل تماشا. بنانے والا کہتا ہے كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. یہاں تو آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے. پاکستان میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، جہاں صحرا ہے اور اوپر سے دھوپ ہے اور پورا صحرا لگتا ہے پانی کا دریا چل رہا ہے، پیاسا بھاگتا ہے پانی. عقل مند کہتا ہے پانی نہیں، آپ انگلینڈ سے آئے ہو، آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. کہتا تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا، اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے. پانی. کہا جاؤ بھائی. اور پھر وہ پیاسا مر کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے. تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے، کسراب بقیعہ، یہ ریت میں پانی ہے، تم بھاگو گے، یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو. کوئی تمہیں روکے گا، تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے نا، میرا رزق اس کو ہضم نہیں ہو رہا، میری دولت اس کو ہضم نہیں ہو رہی، میری گاڑیاں اس کو ہضم نہیں ہو رہی. اسے کوئی بدہضمی کوئی نہیں ہے، تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، حلال راستے سے ساری دنیا کا مال ہو، اللہ کوئی منع نہیں کرتا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں. ٹاپ 10 کون سے ٹاپ 10 ہیں؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی. ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ. اس میں ایک عبد الرحمن ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین 3 ارب 20 کروڑ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے. دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ. آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ. کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے، وہ چاہے اس پہ پاؤنڈ کا پرنٹ ہو، چاہے یورو کا پرنٹ ہو، چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو، وہ ہے تو کاغذ. کاغذ بھی کوئی دولت ہے. آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے. 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی. اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے، اب تو وہ کارڈ آ گئے. کارڈ، پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتا. اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے. ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا، سونا، گولڈ. اور ایک ماشا پاکستان میں 5,000 روپے کا ہے. پاکستان 3 ارب 10 کروڑ دینار، اس کو ضرب دو 4.5 سے، پھر اس کے ماشے بناؤ، پھر اس کو ضرب دو 5,000 سے، تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے. اور 10,000 بکریاں اور 1,000 گھوڑے اور 1,000 اونٹ اور زمین ہر جگہ پر بے شمار. اور یہ جو چھوڑا ہے یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، دونوں لاتوں سے خرچ کیا، پھر بھی اتنا بچا. سخاوت کے بادشاہ. اور سونے کی ٹائلز تھیں، ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں، تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، چاقو ٹوٹ گئے، چھریاں ٹوٹ گئیں ان کو کاٹتے کاٹتے.
حلال کمایا ہے اللہ بھی خوش ہے، حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دی، اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں، اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن۔ سو گائز، یہ تھا مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان جو کہ بیس تھا کیا ہم آزاد ہیں۔ تو یہ جو ٹائٹل ہے اس پرٹیکولر ویڈیو کا وہ بالکل صحیح ٹائٹل ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم بہت ہی خوش ہیں اپنی لائف میں، ہم فری ہیں، بہت فریڈم ہے، ہم کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایوری تھنگ از گوئنگ پرفیکٹ۔ بٹ لیٹ می آل ٹیل یو دیٹ اگر اتنی گہرائی سے اور دل کی سچائی سے سوچا جائے تو کیا ہم آزاد ہیں؟ تو ہم بالکل بھی آزاد نہیں ہیں۔ لوگوں کے دماغوں میں یہ بہت زیادہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، یا پھر ہم ہر دنیا کی آسائشیں سب خرید سکتے ہیں، ہر چیز جو بھی ہم دنیا میں چاہیں وہ ہماری ہو سکتی ہے، ہم جو چاہیں وہ چینج کر سکتے ہیں صرف پیسے کے دم پہ۔ تو یہ بالکل غلط ایک مسکنسیپشن ہے یہ لوگوں کا، میں کہوں گی یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی، اور یہ ان کو تب ریئلائز ہوتا ہے جب وہ لائف کے ایک ایسے پوائنٹ پہ آ جاتا ہے جب یا تو ان کو کوئی بہت ہی سیریس بیماری ہو جاتی ہے، کوئی ڈیزیز ہو جاتا ہے، اس کا کوئی کیور نہیں ہے، جیسے کہ کینسر یا سم تھنگ ایلس۔ تو گائز تب ان کو ریالٹی جو ہے وہ اسٹرائک کرتی ہے۔ تب میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس بہت پیسہ ہے، سب کچھ صحیح چل رہا تھا، بٹ سڈنلی ایسا کچھ ہو جاتا ہے ان کی لائف میں، تو جب وہ پرٹیکولر چیز ان کے اندر آتی ہے تو وہ کمپلیٹلی میں کہہ سکتی ہوں کہ بدل جاتے ہیں، ریلیجس ہو جاتے ہیں، تب وہ جا کر اللہ سے اپنا کنیکشن بناتے ہیں یا پھر بھگوان سے اپنا کنیکشن بناتے ہیں۔ اس سے پہلے تک تو ان کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ۔ ریالٹی تب اسٹرائک کرتی ہے، تب وہ دن رات نمازیں پڑھتے ہیں، مندر میں جاتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تب ان کو جو ایک چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کی جان، ان کی لائف ان کو چاہیے ہوتی ہے، تو وہ پرے کرتے ہیں کہ میں کسی بھی طریقے سے بچ جاؤں، مجھے یہ دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے۔ تب ان کو ریئلائز ہوتی ہے امپورٹنس کہ یہ جو پیسہ ہے، یہ جو گاڑی ہے، یہ جو بنگلہ ہے، وہ کسی بھی یوز کے نہیں، وہ اپنی جان بچا سکتے، چاہے آپ کے پاس کتنا بھی کروڑوں میں پیسہ ہو، آپ کی جو جان بچ سکتی ہے وہ صرف بچ سکتی ہے اگر اوپر والا چاہے تو۔ تو گائز میں یہ بولوں گی کہ لوگوں کا جو یہ مسکنسیپشن ہوتا ہے، جو یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں، ان کو اسی لائف میں ریئلائز ہونا چاہیے کہ یہ سب دیز fantasies, these fancy things are not what we need. What we need is God. What we need is connection with God. We need to strengthen our connection, our bond with God, with our parents. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اور ان کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے، ان کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیتے ہیں۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے میرڈ کپلس کے ساتھ، جب کچھ ایسی ان کی وائف، کچھ لوگوں کی وائف ایسی ہوتی ہے جو ان کے ماں باپ کو نہیں ٹالریٹ کرتی، بٹ وہی چیز اگر ان کے ماں باپ کے ساتھ ہو تو وہ بالکل دے فلپ۔ تو وہی چیز ہے کہ جب آپ کے اوپر پڑتی ہے تب آپ ریئلائز کرتے ہیں دنیا کی کیا سچائی ہے، اور آپ حرام کی کمائی کماتے ہیں، اور وہ آپ کو کہیں سے بھی جیسا کہ بولا جاتا ہے برکت نہیں دینے والی ہے، آپ کو صرف اور صرف حلال کی کمائی ہی برکت دینے والی ہے۔ اگر آپ حرام کی کمائی کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نکل کے آپ کی ضرور آئے گی، آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ ایسا فیس کرنا پڑے گا لائف میں جو کہ آپ کو بہت ہی زیادہ کہہ سکتے ہیں ٹراما پہنچائے گا۔ سو گائز میں یہ بولوں گی کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس ویڈیو میں بہت بڑا میسج دیا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی فینٹیسیز ہیں، جتنی بھی مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، ان سے باہر آ کے ذرا اینالائز کریے، انٹروسپیکشن کریے اپنے اندر، اور ایک بانڈ بنائیے اوپر والے کے ساتھ، اور جو آپ کے قریبی ہیں، ریلیٹیوز ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو کبھی مت بھولیے، اسپیشلی ماں باپ کو۔ اور کیونکہ آپ کو یہاں پہ تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بٹ سون جب آپ اس دنیا سے جاتے ہیں تب آپ سے ایک ایک چیز کا اوپر حساب لیا جاتا ہے، آپ کو ایک ایک چیز کا
गुनाह मिलता है। ये सब चीज़ें हैं जो अगर आप बहुत ही डीपली एनालाइज़ करेंगे तो आपको रियलाइज़ होता है कि यू नो whenever you listen about somewhere, whenever you listen about somebody, whenever you come to know that somebody passed away, तब आपको रियलाइज़ होता है। और अगर आप ऐसा बोला गया, अगर आप अपनी मौत को पूरे दिन में 40 बार भी याद करेंगे तो आपके अंदर जितने भी जो बुराइयां हैं, जो आपके मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स है, सब वैनिश हो जाएंगी, सब गायब हो जाएंगी। आपको रियलाइज़ हो जाएगा जो डर होता है ना अपनी जान खोने का, वो बहुत ही बड़ा होता है कुछ लोगों में। तो वो बहुत ही एक कह सकते हैं एक झिंझोड़ देने वाला होता है। तो अगर आप अपनी मौत को दिन भर में, पूरे दिन में 40 बार भी याद करेंगे तो आप एकदम सही रास्ते पे चलेंगे। ये मैंने ऐसा सुना है और तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। सो गाइज, मैं ये बोलूँगी कि every time I listen to Maulana Tariq Jamil, I feel so much motivated, so much, I feel so positive, so strengthened, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है इनको सुन के, इतना अच्छा लगता है इनके बयान सुन के। आई एम श्योर सबको अच्छा लगता है, तभी इतना क्राउड जो है वो उनको पसंद करता है, वर्ल्ड वाइड उनको पसंद किया जाता है। सो गाइज, ये था मेरा रिएक्शन इस वीडियो के ऊपर। मैं एक बार फिर से लेके आऊँगी आपके लिए मौलाना तारिक जमील साहब से रिलेटेड। मुझे ज़रूर सजेशन दिएगा। इंस्टाग्राम पे आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे वहाँ रिक्वेस्ट दे सकते हैं अपनी, जो भी मुझे वहाँ रिक्वेस्ट देते हैं मैं उनके ऊपर ज़रूर रिएक्शन देती हूँ। सो गाइज, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ज़बरदस्त रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए लाइफ में, अच्छे काम करिए और दूसरों को मोटिवेट करिए कि वो भी सही रास्ते पे चले। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।